میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج میرے خیال میں پتہ نہیں 11 ہے، کل 12، 13 اتوار، 14 شاید یہ کہ پیر، 14 15 یہ کہ پیر آ جاتا ہے، تو 15ویں شب برات، شب برات یہ ہمارے بیروئی لوگ اور بلوچ لوگ کہتے ہیں 15 مردئی، 15 مردئی۔ اس پہ پھر یہ کہ کہتے ہیں کھانا اچھا بناؤ، قرضہ بھی کسی سے لے لو، خود غریب ہے، روکا سوکا کھاتا ہے، لیکن یہ کہ قرضہ لے لو، کہیں نہ کہیں سے اچھا سا کھانا بناؤ۔ اور اس کی وجہ یہ کہ یہ اس میں مردوں کی روحیں آتی ہے، مردوں کی روحیں اس دن آ جاتی ہے۔ شب برات کو یعنی 15 شعبان کو بہترین کھانا پکاؤ تاکہ تمہارے مردے کسی کا ابا، دادا، پردادا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیاں انتقال ہو چکے، وہ سارے آ جائیں گے، کھانا اچھا بناؤ۔ مردہ تو دیکھنے میں نہیں آتا، سب سے بڑا مردہ وہ مسجد، محلے کے مسجد کا امام ہوتا ہے۔ سب سے بڑے مردے یہ مولوی لوگ، یہ ائمہ خطیب حضرات ہوتے ہیں۔ یہ پھر اس مسئلے کو یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں، مولوی کا مزہ ہے الحمدللہ۔ کبھی ابراہیم بن ادہم پیدا ہوا ہے اس دن بھی کھانا لاؤ، پیرانی پیر عبد القادر جیلانی جس دن پیدا ہوا اس دن بھی کھانا لاؤ، حضرت شبلی جس دن پیدا ہوا اس دن بھی یہ کہ کھانا لاؤ، ابو بکر کی پیدائش پہ بھی کھانا لاؤ، عمر کی پیدائش پہ بھی کھانا لاؤ، عثمان علی کی پیدائش پہ بھی کھانا لاؤ، معاویہ کے کھانے پر بھی کھانا لاؤ، ان کی پیدائش پر بھی، عبد القادر جیلانی کے وفات کے دن بھی کھانا لاؤ، صدقہ کرو، اور یہ کہ حضرت ابو بکر کی وفات پر بھی صدقہ کرو، ابراہیم ابن ادہم پر بھی کرو، داتا کی وفات پر، تاریخ پر الگ کالنگ۔ اب سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور 360 سے بھی کم ہی ہوتے ہیں، بزرگ تو لاکھوں گزر چکے ہیں، روزانہ کسی بزرگ کی کوئی تاریخ پیدائش ہے یا کسی کی تاریخ وفات ہے۔ اگر تم لوگ اگر اس طرح اہتمام کر کے کھانا لایا کرو گے تو انشاءاللہ مولویوں کی عید ہوگی، 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں ہوگا۔ بزرگ تو کسی نہ کسی دن کوئی بزرگ پیدا ہوا ہے یا کوئی بزرگ مرا ہے تو لاؤ نا۔ تو ہمارے بلوچوں میں اور پٹھانوں میں بھی یہ مشہور ہے کہ 15 مردئی، اور پھر ہمارے یہ جو خطیب حضرات وہ جو اردو کتاب ہاتھ میں پکڑنے والے وہ بھی، اور ابھی یہ کہ 1-2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے پھر یہ کہ کچھ وہ دوسرے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں کہتا کہ ان کی خاص قسم کی پگڑی ہوتی ہے، وہ اعلان کرتے کہ مسجدوں میں اگر آپ کی 10 سال آپ بالغ ہو چکے، 10 سال تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، اور کوئی آدمی 50 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اب اس کی یہ کہ 40 سال 50 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو اس رات میں اعلان ہوگا مسجد سے کہ امام صاحب فلانا امام صاحب امامت کرے گا، 2 رکعت نفل پڑھائے گا، اور اس میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ لوگ اگر آپ کی 70 سال کی نمازیں، آپ نے 70 سال نماز نہیں پڑھی، ابھی چند دن پہلے آپ نے توبہ کیا ہے اور توبہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی 70 سالہ نمازیں وہ صرف اس رات کو جو شب برات ہے، اس میں 15ویں کی رات کو آپ امام کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں گے، کسی کی 70 سال کی نمازیں، کسی کی 90 سال کی نمازیں، کسی کی 50 30 20 15 10 سال، یہ سارے ان 2 رکعتوں میں معاف ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب اس بدبخت مولوی کا جھوٹ ہے، یہ ہوتا ہے شہر میں۔ اور پھر الگ چراغ اور قمقمے اور پھر وہ لائٹیں اور پھر یہ کہ وہ پٹاخے اور پھر وہ فائرنگ اور پھر بھی وہ حلوہ، مردے آتے ہیں جی، اچھا سا اچھا کھانا بناؤ کہ مردے مرحومین، ہمارے مرحومین وہ آئیں گے، اس میں اولیاء اللہ بھی آئیں گے، اس میں بزرگ آئیں گے، اس میں امیر آئیں گے، غریب آئیں گے، جتنے مردے وہ سارے اچھا سا کھانا بناؤ۔ اور وہ مردہ مولوی صاحب خود بدبخت ہے، وہ جو غلط مسئلہ بیان کرتا ہے وہ ہے، اگر مردے جنت میں ہے تو تمہارے مرچ والے سالن کی ضرورت تم کو کیا ہے؟ اگر مردے جنت میں ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، تو تمہارے اس سالن کی اس کو ضرورت کیا؟ وہ یا کراچی کیوں آئیں گے؟ وہ جنت کی روشنی میں اللہ کے جب مہمان ہیں تو تمہارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ ہے نا، بجلی ہی نہیں ہے، گند ہے، سیوریج کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس گند میں کراچی میں وہ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے وہ یہاں آئیں گے آپ کے اس مرچ والے سالن کو کھا لینے کی، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ آئیں گے کیسے آئیں گے؟ اور اگر وہ مردے عذاب میں ہے،
اور اللہ کی گرفت میں ہیں, اللہ کی ناراضگی میں, تو ان کو چھٹی کسی کا باپ دیتا ہے, وہ کیسے آئیں گے؟ حالتیں تو یہی دو ہے. اگر وہ جنت میں تو آئیں گے کیسے تمہارے مرچ والے سالن کھا لینے کے لیے؟ اور کیا جنت سے وہ تنگ آ چکے ہیں, جنت میں ان کو کھانا نہیں ملا, آج اس موقع پر یہ کہ آپ ان کے لیے حلوہ ملوہ بنائے؟ اس لیے مسئلہ ایسا مولویوں نے ایجاد کر لیا, ایسا مسئلہ ایجاد کر دیا, اللہ کی پناہ. آپ سے میری گزارش یہ کہ اس موقع پر شب برات میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں جانا ثابت ہے کہ قبرستان میں آپ تشریف لے جاتے اور آپ یہ کہ مرحومین کے لیے دعا بھی فرماتے. آپ قبروں میں جا سکتے ہیں, قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں, عام دنوں میں جا سکتے ہیں, اس میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن جانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے, کوئی خاص ضروری سنت بھی نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر کے آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اتنا ثبوت فقہا لکھتے ہیں, اس کی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس شب برات میں اپنے گھر میں, اپنے قریبی محلے مسجد میں اس میں نفلیں پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, تلاوت کریں, اس کی تو اجازت ہے. لیکن یہ جو عید منانا اور پٹاخے پھر روزے رکھنا خاص طور پر, اس لیے میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, اور پہلے بھی شاید آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح جو جہاں تک نبی سے جس عمل کا ثبوت ہے, جس دن کی فضیلت کا ثبوت ہے, اس حد تک بعض ضعیف روایتوں میں اس دن کی کچھ فضیلت تو ہے. گھر میں آپ نفل پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, مرحومین کے لیے دعا کریں. باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی روزہ رکھنا ضروری ہو, کوئی نہیں, استحباباً مستحب ہے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی روزہ رکھے, اور وہ بھی آپ یہ کر لیں ہر مہینے کے. اس سے بڑھ کر کے بڑی سنت وہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15 ہر مہینے کے ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھیں. وہ زیادہ ضروری سنت ہے, اس سے تو ہم غافل ہیں, اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہر مہینے کے 13, 14, 15 ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے. اب بھی ماشاءاللہ آپ جائیں گے مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں, مسجد حرام اور مسجد نبوی تو بند ہو گئے, لیکن مستقل بلاد عرب کے اندر اور محققین علماء کے اس پر عمل ہے کہ 13, 14 کو وہ روزہ رکھتے ہیں. لیکن اس دن میں, اس شب میں, 15ویں کے شب میں جو خرافات اور جو عید کا دن ہم اس کو بنا کر کے اور اس کی یاد رکھ لینا, بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہے, ہر 24 گھنٹے کے آپ کے 6 نماز آپ پر واجب ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازیں تو یہ ہو گئی. 6ٹھی نماز وتر ہے. اگر کوئی آدمی دائم اور مرض ہے, پڑھنے کے قابل نہیں ہے یا مر رہا ہے, اس کو یہ وصیت کرنی چاہیے اگر اس کے مال میں گنجائش ہے کہ میری نمازوں کی فدیہ دے دیں, فدیہ دے دیں. اور ہر نماز کی فدیہ وہ ہوگا آپ اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو آپ دے دیں. مدرسے میں لا کر کے مولوی کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے رشتہ دار جو غریب ہیں, دائیں بائیں آپ کے ہمسایہ, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے زکوٰۃ کے دیتے وہ ٹیلی ویژن خریدتے ہیں, نہیں, یہ تو گناہ میں آپ ان کے ہاتھ بٹا رہے ہیں. لیکن اگر وہ مستحق ہے, آپ کے عزیز و اقارب, چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے اپنے بھائی بھی, وہ صاحب نصاب نہیں ہے, ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, آپ یہ پیسے انہی کو دے دیں. نمازوں کی فدیہ 6 نمازوں کی, اور ہر نماز کا فدیہ وہی ہوگا جو صدقۃ الفطر کی رقم بنتی ہے. باقی صرف یہ شب قدر میں, اس میں شب برات میں 2 رکعت مولوی صاحب کے پیچھے پڑھ کر کے مولوی صاحب کو 5,000 دے دینا, 10,000 دے دینا کہ 2 رکعتوں سے آپ کے 50 سال کی نمازیں اس نے معاف کرا دی, یہ جھوٹ ہے, 100% جھوٹ ہے. بالغ ہونے کے بعد جب آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں, آپ خود اندازہ کریں گے ان کی قضا جب صحیح, تندرست ہے, متحمل ہے, روزانہ 10, 15 نمازوں کی آپ قضا کر لیں. اگر رہ گئے مرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ میرے 10 سال کی نمازیں رہ گئی, 5 سال کی نمازیں میرے ذمہ پر ہے, اس میں آپ وصیت کریں گے. آپ کی مال میں اگر اس کی گنجائش ہے, یا آپ کے رشتہ دار خود آپ پر احسان کر کے وہ دے دیں, نمازیں کہیں معاف نہیں ہوں گی. باقی یہ کہہ دینا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس شب برات میں یہ 2 رکعت سے باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں, اعلانات مسجدوں سے ہوتے ہیں, مولوی صاحب کی ہری پگڑی بھی ہوتی ہے, اور وہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے وہ پرلے درجے کا خود جھوٹا ہے, وہ خود اللہ کا مجرم ہے, تمہاری نماز تمہاری کیا معافی کرا دے گا. اس لیے گزارش یہ ہے
کہ ان دنوں میں 13, 14, 15 میں اگر آپ روزہ رکھیں ایام 20 کی سنت سمجھ کر کے، یا صرف 15 کو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے آپ روزہ رکھیں. باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں عید منانا، پٹاخے کرنا، یہ کرنا، ہمارے اکابرین کی تاریخ میں اکابرین سے علماء دیوبند مراد نہیں لے رہا ہوں. علماء دیوبند تو کل کے ہیں. اکابرین ہمارے سارے ہمارے اکابرین ہیں جو سنت پر جن کی زندگیاں گزر چکی، وہ میرے سر کے تاج ہیں. سب سے بڑے اکابر صحابہ ہیں، سب سے بڑے اکابر تابعین ہیں، سب سے بڑے اکابر تبع تابعین ہیں. علماء دیوبند اور بریلوی تو کل کے ہیں. دیوبند کوئی مذہب تھوڑی ہے، وہ تو ایک مدرسہ ادارہ ہے، وہاں کے علماء نے بتایا. اس وجہ سے ان سے پہلے علماء محققین اس رات میں جب شہروں میں خرافات شروع ہوتی تھی اور پٹاخے اور فائرنگیں شروع ہوتی، تو بزرگ اس رات میں شب برات میں 15ویں شعبان کو شہر چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے کہ شہروں میں جو خرافات ہے، اللہ کی نبی کے طریقے کی مخالفت جو ہو رہی ہے، سنتوں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے، دین کا جو مذاق اڑایا جا رہا، تو بزرگوں کو اتنا ڈر ہوتا تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر کے جنگلوں میں جاتے تھے کہ کہیں خدا کا عذاب ہم پر نہ آ جائے. اس لیے گزارش یہ کہ اس قسم کی